حي على الفلاح. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد. بحمدہ تعالیٰ آج ہم 16واں پارہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں. ہم 15ویں پارہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے علم عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی بتائیں، مجھے بھی علم دیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا، معاہدہ یہ ہوا تھا کہ میں جو بھی کروں موسیٰ علیہ السلام آپ سوال نہیں کریں گے. تو حضرت خضر نے جب کشتی کا تختہ توڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا آپ نے یہ کیوں کیا ہے. پھر حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا آپ نے یہ کیوں کیا ہے. اب جب دوسرا سوال کیا تو یہاں پر 15ویں پارے کا اختتام تھا. 16ویں پارے کے آغاز میں ہے کہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میں آپ سے اگر سوال کروں تو پھر آپ حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی میں آپ پر کو پھر اصرار نہیں کروں گا. اگر میں نے تیسری بار سوال کیا آپ کے کسی کام میں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، میرا کوئی اعتراض آپ پر نہیں ہوگا. اب پھر کیا ہوتا ہے، یہ دونوں چلتے ہیں آگے. قرآن بیان فرماتا ہے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا. بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو گرا ہی چاہتی تھی تو اس نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے. اب یہ بستی سے گزر رہے تھے، مسافر تھے، انہوں نے ان سے کہا ہماری مہمان نوازی کریں، ہم مسافر ہیں. تو بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا. جب یہ جا رہے تھے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے، گرنے کے قریب ہے. تو خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے ایسے اس کو سیدھا کر دیا. تو بطور معجزہ، جیسے اولیاء کی کرامت ہوتی ہے، انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے، بطور معجزہ بغیر کسی مٹیریل کے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے کھانا تو کھلایا نہیں ہے، آپ اس پر کچھ ان سے مزدوری لیتے، اجرت لیتے. اب یہ تیسری بار موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا تھا. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. خضر نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے. کہ اب تیسری بار آپ نے سوال کر دیا لہٰذا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اب میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تینوں میرے جو کام تھے ان کی وجہ کیا تھی، ان کا سبب کیا تھا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. رہی وہ کشتی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو ان کا جس کشتی میں ہم سوار ہوئے تو میں نے اس کا ایک تختہ اس لیے توڑا تھا کہ آگے جدھر وہ کشتی جا رہی تھی وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا. تو میں نے اس کو تھوڑا سا شکستہ کر دیا کیونکہ وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو اپنے قبضے میں نہیں لے رہا تھا، چھوڑ رہا تھا. تو میں نے کہا تھا یہ مسکین لوگ ہیں، ان کی کشتی ان کے ہاتھوں سے نہ جائے، تھوڑی بہت شکستہ ہوگی تو اس کو یہ مرمت کر لیں گے لیکن کشتی سے یہ محروم نہیں ہوں گے، اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا. اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے تو ہمیں یہ خطرہ تھا
کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان دونوں کے اس کے بدلہ میں اس سے اچھا بچہ عطا فرمائے جو پاکیزہ اور زیادہ رحم دل ہو۔ کہتے ہیں وہ جو میں نے لڑکے کو قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جانا تھا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہوگا، اور جب کافر ہوگا تو وہ اپنے والدین کو بھی سرکشی میں مبتلا کرے گا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب والدین صبر کریں گے، صبر کے بدلے میں اللہ انہیں جزا کی صورت میں اچھی اولاد عطا فرمائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک صالح بیٹی عطا فرمائی، اس کی اولاد میں صالحین پیدا ہوئے اور کئی انبیاء اس کی نسلوں میں پیدا ہوئے۔ اور رہی تیسری بات، اور رہی وہ دیوار، تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو وہ آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ اب کہتے ہیں وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور وہ خزانہ 2 یتیم لڑکوں کا تھا، تو اللہ نے چاہا ان یتیم لڑکوں کا خزانہ ضائع نہ ہو، انہی تک پہنچے، تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ نیکی کی کہ دیوار سیدھی کر دی۔ جب وقت آئے گا تو وہ بچے اپنے والد کا دفن کیا ہوا خزانہ وہاں سے نکال لیں گے۔ ان کے ساتھ یہ نیکی کیوں کی تھی ان بچوں کے ساتھ؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ باپ کی نیکی اولاد تک جاتی ہے، اولاد کی اولاد تک جاتی ہے، یعنی اگر اولاد ایمان والی ہو تو باپ کی نیکی کا اثر تیسری پشت تک پہنچتا ہے، اتنا زیادہ باپ کی نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اپنی مرضی سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، وہی کیا جو میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ یہاں تک جناب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے آگے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ میں عن قریب تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر کروں گا۔ بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا۔ بہت بڑے بادشاہ تھے، بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سینکڑوں سال پہلے ان کا دور تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وسیع حکومت عطا فرمائی۔ ذوالقرنین کہنے کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ مغرب اور مشرق تک ان کی حکومت تھی، یعنی سورج کا مغربی قرن اور مشرقی قرن یہ دونوں ان کی حکومت کے زیر اثر تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سو وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اسے سیاہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا، اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب وہ فتوحات پر فتوحات کرتے ہوئے مغربی علاقوں تک پہنچ گئے، دنیا کے مغربی کناروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ سورج سیاہ دلدل کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ اب سیاہ دلدل کے چشمے میں تو نہیں سورج ڈوبتا نا، اب دیکھیں آپ جیسے کسی چیز کو پانی میں ڈپ کر کے نکالیں تو سورج ایسے تو نہیں ڈوبتا، سورج یہاں سے اگر غروب ہوا ہے تو کسی اور جگہ میں طلوع ہو رہا ہے، تو یہ اس کو قرآن ایسے کیوں بیان کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ اگر غروب آفتاب کے وقت سمندر کے کنارے پر جائیں اور آپ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ سورج سمندر میں پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو جس علاقہ میں ذوالقرنین تھے وہاں پر سیاہ دلدل ہوگی وسیع و عریض، تو اس کے پیچھے سے جب سورج کو غروب ہوتا انہوں نے دیکھا تو جو منظر انہیں دکھا تھا، نظر آیا تھا، اس کو قرآن نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اس نے کہا جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا تو عن قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بدترین عذاب دے گا، اور جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے تو ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے، اور عن قریب ہم اس کو آسان کاموں کے احکام دیں گے،
پھر وہ ایک اور مہم کی تیاری کرنے لگے، یعنی مغربی علاقوں میں جو لوگ تھے ان کو تبلیغ کی، ان کو واعظ و نصیحت کی، اور وہاں سے پھر ایک اور سمت کی تیاری کرنے لگے۔ وہ کون سی سمت تھی؟ وہ تھی مشرقی سمت، مشرقی علاقے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی حجاب نہیں بنایا۔ سورج سے کوئی حجاب نہیں بنایا، یعنی نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تھے اور نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ انہیں اس بات کا شعور تھا، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اور سورج کی کرنیں براہ راست ان کے جسموں کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ ہم نے سورج سے کوئی حجاب نہیں بنایا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، واقعہ اسی طرح ہے اور ہمارے علم نے ان کے تمام واقعات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، پھر وہ ایک اور مہم پر چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اب یہاں سے پھر چلتے ہیں، پہلے مغربی کنارے پر دنیا کے، پھر مشرقی کنارے پر، پھر یہاں سے چلے اور ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر دو پہاڑوں کی دیواریں تھیں یا پہاڑی سلسلے تھے اور درمیان میں جگہ کچھ کشادہ تھی۔ وہاں پر ایک ایسی قوم ملی جو ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، جن کی بولی جو تھی، لینگویج جو تھی، وہ بالکل الگ تھی۔ قالوا یا ذی القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا اے ذی القرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ اب وہ لوگ بات تو نہیں کر سکتے، تو شاید انہوں نے اشارے سے حضرت ذوالقرنین کو یہ بات بتائی کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہاں سے، یہ جو درمیان میں راستہ ہے، یہاں سے ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہی ہیں اور یہ ان پر حملہ کرتے تھے، تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا ہم آپ کو ہر قسم کا سامان وغیرہ مہیا کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے جن چیزوں پر قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہیں، سو تم صرف محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یعنی مجھے کوئی مٹیریل سامان وغیرہ تم سے مالی مدد نہیں چاہیے، ہاں تم میرے ساتھ افرادی قوت شامل ہو جاؤ، افرادی قوت کے طور پر تم میرے ساتھ مل جاؤ اور ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، حتیٰ کہ جب اس دیوار کو ان دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا تو کہا آگ کو خوب دہکاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو میں اس پر انڈیل دوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں پر لوہے کے ٹکڑے رکھے، ان کو گرم کیا، گرم کر کے خوب دہکایا۔ اب وہ لوہے کی پوری دیوار جب دہک گئی تو پھر اس کے اوپر تانبے کو پگھلا کر وہ اس کے اوپر انڈیل دیا۔ یہ ذرا سوچیں تو صحیح، آج کے دور میں بڑا مشکل لگ رہا ہے، تو اس دور میں انہوں نے یہ کیسے کیا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، جب انہوں نے دیوار کو بنا دیا تو پھر انہوں نے کہا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پھر یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہ سکے اور نہ اس دیوار میں سوراخ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ پھر یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہ سکے اور نہ اس میں دیوار کر سکے۔ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے اور جب میرے رب کے وعدہ کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس دن ہم ان کے بازوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں پر پیش کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور وہ حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اے کافرو،
اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے کسی بھی پیارے سے جتنی مرضی محبت کر لو وہ محبت قبول نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی مرضی محبت کر لیں، بے شک ان کی پوجا شروع کر دیں، معاذ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جناب عزیر علیہ السلام کے ساتھ جتنی مرضی محبت کر لیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ پہلے اللہ کو مانو، جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ویسے اللہ کو مانو، اس کے نبیوں کو مانو، اور جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لاؤ، پھر ہی ہر محبت جو ہے وہ قبول ہوگی۔ آپ کہیے کیا ہم تم کو یہ خبر دیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ کام کن لوگوں کے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام مساعی دنیا کی زندگی میں عکارت گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ نیک کام کر رہے تھے۔ بڑا دردناک پہلو ہے، انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور سب کچھ اس کا برباد ہو جائے۔ فرمایا زیادہ نقصان دہ کام ان لوگوں کا ہے، زیادہ نقصان دہ کام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کیا، کوشش کی، محنت کی، لیکن ان کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ سب کچھ برباد کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاکاری سے۔ ریاکاری سے نیکی برباد ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اخلاص سے نیکی کرنی چاہیے۔ کفر سے نیکی برباد ہوتی ہے۔ انسان کافر ہو جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کسی پر صدقہ کیا، کسی پر احسان کیا، پھر اس کو تکلیف پہنچائی، احسان جتلا دیا، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل سے محفوظ فرمائے جس سے نیکیاں ضائع ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کی نیکیوں کو تولا بھی نہیں جائے گا۔ ان کی سزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کی جنتوں کی مہمانی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اس جگہ کو تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے۔ آپ کہیے اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، خواہ ہم اس کی مدد کے لیے اتنا ہی سمندر اور لے آئیں۔ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس کا علم اتنا وسیع ہے، چاہے سمندروں کی روشنائی بنائی جائے اور اس کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو سمندر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ کہیے میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، سو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ انہیں کہہ دیں میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ہماری مثل کیسے؟ دیکھیں ہم خدا کے بندے ہیں، حضور بھی خدا کے بندے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، نبی علیہ السلام بھی خدا نہیں ہیں، ہم ہر نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، تو ہماری مثل بشر حضور اس اعتبار سے ہیں، یہ نہیں کہ جیسے انسان ہم ہیں ویسے حضور ہیں۔ ہم تو وحی کا وزن برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں تو فرشتے نہیں دکھتے، ہم نے تو زمین و آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے تو جنتوں کو، عرش کو نہیں دیکھا، لامکانوں کو نہیں دیکھا، حضور اسلام نے دیکھا ہے، فرشتوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں، وہی حضور پر اترتی ہے، حضور وہی کا ثقل برداشت کرتے ہیں۔ دیکھیں نا آگے بیان ہو رہا ہے یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ تو حضور علیہ السلام خدا نہ ہونے کے اعتبار سے ہمارے جیسے ہیں،
لیکن حضور کو اپنی مثل کبھی بھی نہ سمجھنا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ اقوام کے تذکروں میں، کفار نے انبیاء سے کہا کہ یہ ہماری مثل بشر ہے، ہم یہ مت سمجھیں کہ حضور ہماری مثل بشر ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم آگے دیکھ رہے ہوں پیچھے سے دکھتا ہو؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں پتا تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع دل کی کیفیت ہے، تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہم تو نہیں پیچھے سے دیکھ سکتے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے نگاہیں بلند کرتے ہیں تو جنت تک نگاہیں پہنچ جاتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام ہاتھ بلند کرتے ہیں تو جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے گچھے کو پکڑ لیتے ہیں۔ کیا ہم پکڑ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے جیسا سمجھنا یہ کفار کا طریقہ، ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے۔ یہاں پر سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے، اس سے آگے سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندہ زکریا پر تھی جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ رب کو چپکے سے پکارنے میں ایک الگ سا مزہ ہے۔ سب کے سامنے بھی پکار سکتے ہیں، سب میں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو تنہائی میں خفیہ رب سے دعا کرنی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، اس میں زیادہ لطف ہے۔ تو اس لیے انہوں نے چپکے سے پکارا۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی کمی کا، عاجزی کا اظہار۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری ہڈیاں جسم میں سب سے مضبوط چیز ہڈیاں ہوتی ہیں نا، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، سر بھڑک اٹھا یعنی سفید ہو گیا، اور میرے رب تو نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا، جب بھی میں نے مانگا تو نے مجھے عطا کیا۔ تو اللہ کریم سے التجا کرتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے اللہ نے جو پہلے کرم نوازیاں کی ہیں ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ تو زکریا علیہ السلام دعا یہ مانگ رہے تھے مجھے بیٹا عطا فرما۔ کیوں؟ مجھے ڈر ہے میرے بعد میری جگہ پر، میری مسند پر کوئی ایسا نہ بیٹھ جائے جو صاحب علم نہ ہو، جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جس کا عمل درست نہ ہو اور وہ لوگوں کو گمراہ کر دے، تو مجھے صالح بیٹا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے۔ بیٹے کے لیے بھی دعا مانگی اور اس کے نیک ہونے کے لیے بھی دعا مانگی۔ تو نیک اولاد مانگنی چاہیے، صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، نیک اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کے ارشاد فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری اہلیہ بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں؟ فرمایا اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا
اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو۔ اب آیت نمبر 11 تک حضرت زکریا کی باتیں تھیں، پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام یحییٰ ہے، اور یحییٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ متقی شخص تھے۔ نرم دلی خوبی ہے، نرم دل ہونا کمی نہیں ہے، خوبی ہے، اسی لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ ولادت کے دن بھی سلام، وفات کے دن بھی سلام، جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام۔ تو انبیاء کی ولادت کا دن برکت والا ہوتا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یوم میلاد پر درود و سلام کی کثرت کرنا اچھا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی ولادت کے دن پر سلام ہو۔ اسی صورت میں آگے جا کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق بھی اس طرح کا ذکر آئے گا۔ تو ویسے تو پورا سال ہی نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، لیکن جب ان کا میلاد شریف آئے تو پھر درود و سلام زیادہ پڑھنا چاہیے۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ یہاں سے آیت نمبر 15 کے بعد آگے جناب مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور ان کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئیں، سو انہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آڑ بنا لی، پس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کر لی۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتہ نے کہا، میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ تو آپ نے ایک نوجوان کو اپنی طرف آتا دیکھا تو آپ پریشان ہو گئیں اور کہا تو کون ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو اللہ سے ڈر وہ کہنے لگے کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بیٹا دوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ دیکھیں، بیٹا اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتہ تھے، یہ جو کہہ رہے ہیں میں تمہیں بیٹا دوں، یہ اسناد مجازی ہے، حقیقتاً بیٹا دینا اللہ ہی کی صفت ہے۔ تو مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس مریم کو اس کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئیں۔ اب جناب مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا اور جبریل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے بغیر شوہر کے آپ کو حمل ہوگا اور بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگا۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر درد ذہن ان کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا، انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ کیوں کہا انہوں نے؟ جب فرشتہ بشارت دے چکا تھا تو انہوں نے کیوں کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر جاتی اس درد سے پہلے، میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تکلیف شدید ہو تو انسان بشارت کو بھول جاتا ہے۔ جب سخت شدت ہو تکلیف کی، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب دوزخ کا تذکرہ سنتے، عذاب کا ذکر سنتے تو خوف کے مارے وہ ان بشارتوں کو بھول جاتے جو نبی پاک علیہ السلام نے سنائی، وہ بشارتیں بھول جاتی۔
سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں وہ پرندہ ہوتا جو درخت پر اڑ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، میں انسان نہ ہوتا کہ اللہ کے حضور حساب کے لیے مجھے حاضر ہونا پڑتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کاش میں درخت ہوتا، ٹہنی ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا، چیر دیا جاتا اور مجھے اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے حاضر نہ ہونا پڑتا۔ تو جب خوف کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر یہ خوشی والے معاملات بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان کو جب درد کی کیفیت تھی تو وہ اس بشارت کو بھول گئیں جو فرشتہ نے انہیں سنائی تھی۔ فناداها من تحتها، پھر درخت کے نیچے سے فرشتہ نے ان کو آواز دی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے اور آپ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف بلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ پکی کھجوریں گریں گی، سو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو۔ پس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو اس سے اشارہ سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو فرشتہ نے کہا کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے خاموش رہنا، کسی سے بات کرنی تو اشارے سے بات کرنی، جس کو ہم کہتے ہیں چپ کا روزہ، چپ کا روزہ رکھنے کا کہا گیا۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، شریعت محمدیہ میں چپ کا روزہ نہیں ہے، پہلی شریعتوں میں تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا اے مریم تم نے تو بہت سنگین کام کیا ہے۔ معاذ اللہ، حضرت مریم پر زنا کا الزام لگا دیا لوگوں نے، تم نے کتنا سنگین کام کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بد کردار تھا نہ تمہاری ماں بد چلن تھی، یہ تم نے کیسا کام کر دیا۔ استغفر اللہ، یہ الزام لگایا ان پر زنا کا۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ تو جب لوگوں نے الزام لگایا یا اس انداز میں، مشکوک انداز میں آپ کے بارے میں تبصرے کیے، سو مریم نے اس بچہ کی طرف اشارہ کیا، مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب کہ اسی سے پوچھو۔ ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں گے، یہ بچہ ہمیں کیا جواب دے گا، آپ خود کیوں نہیں بولتی ہیں، آپ بتائیں یہ کہاں سے آیا، یہ بچے سے ہم کیا پوچھیں۔ جب انہوں نے یہ کہا، اس طرح باتیں ہوئی تھیں، قال انی عبد اللہ، اب جناب عیسیٰ بول پڑے، وہ بچہ پالنے میں بول پڑا، اور کیا بول کر کہا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ جو انہوں نے زبان سے نکلا، جو لوگوں کو سنایا، وہ تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہ جواب تھا ان عیسائیوں کا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے پہلا جملہ ہی یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں۔ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، فاختلف الاحزاب من بینہم، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، پس کافروں کے لیے عذاب ہو اس عظیم دن میں پیش ہونے پر
جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے، لیکن ظالم آج کے دن کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ بے شک ہم ہی زمین اور ان کے وارث ہیں جو اس پر ہیں، اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہاں سے یہ آیت نمبر 40 سے آگے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے۔ اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا، اے میرے ابا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟ اے میرے ابا، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا، مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، پس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اب وہ آپ کے عرفی باپ یعنی چچا نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ ابراہیم نے کہا، تجھ پر سلام ہو، میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا۔ پھر جب ابراہیم ان سے الگ ہو گئے اور ان سے بھی جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی، اور ہم نے دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل کیسے اللہ نے بلند کیا؟ آج مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور سب کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے، اور ہمارا دعویٰ دلائل پر مبنی ہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور ہم ان کے جانشین ہیں، ہم ان کی ملت پر ہیں۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی، اور ہم نے انہیں قریب کر کے رازدار بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدہ والے اور رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ جناب ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں، ایسے ہی جناب ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں اور بلندیوں کی طرف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے ہیں، اور جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ آیت نمبر 58، یہ آیت سجدہ ہے سورہ مریم کی۔ اس کو سننے کے بعد آپ پر سجدہ واجب ہے، ایک بار سجدہ کر لیجئے گا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے
جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور وہ خواہشات کی پیروی کی تو عن قریب وہ غی یعنی ہلاکت میں جا گریں گے۔ غی دوزخ کا ایک طبقہ ہے۔ تو نا خلف یعنی ان انبیاء کے بعد جلیل القدر لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئے جو ناخلف تھے۔ تو اچھے لوگوں کے جانشین برے لوگ بھی آ سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اچھے لوگوں کے جانشین برے ہوں گے تو وہ یہ مت سمجھیں کہ جہاں اچھے لوگ جائیں گے وہاں یہ بھی چلے جائیں گے، نہیں، فرمایا کہ وہ غی میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ وہ جنت میں سلام کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور ان کے لیے اس میں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ لغو بات کیا ہے؟ فضول بات، بے فائدہ بات، بے مقصد بات، فحش کلام، یہ سب لغو ہے۔ اور اگر آج کے دور میں ہم سوچیں نا تو سوشل میڈیا نے ہمیں اتنے لغویات میں جکڑ لیا ہے کہ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ لغو چیزیں اور بھی ہیں۔ ایک حدیثی میں ذکر ہوا جب خطبہ شروع ہو جائے، جمعہ کا خطبہ کے دوران بات کرنا، اس کو بھی لغو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے لغویات سے بچائے۔ تو فرمایا جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، وہاں اچھی باتیں ہوں گی۔ یہ ایسی جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 64 ہے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا آپ زیادہ آیا کریں، ہماری بارگاہ میں زیادہ حاضر ہوا کریں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ہم حاضر نہیں ہوتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا وہی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں ضرور ان قریب زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ اور کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ اس سے پہلے بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا۔ یعنی سب کافروں کو دوزخ میں گرایا جائے گا اور زیادہ بڑے کافروں کو وہاں سے نکال کر زیادہ سزا دی جائے گی۔ عام کافروں میں سے زیادہ بڑے کافروں کو نکال کر زیادہ سخت سزا دی جائے گی۔ پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکالیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ کر چکے ہیں جن کا سامان اور آرائش ان سے زیادہ شاندار تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے پاس اتنا کچھ ساز و سامان ہے تو ہم بہتر ہیں، ہمیں کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تم سے پہلی قوموں کے پاس تم سے بھی بہت زیادہ تھا، تم سے زیادہ عالی شان گھر تھے،
میدان صالح میں جا کے دیکھو کیسے پتھروں کو تراش تراش کر صالح علیہ السلام کی قوم نے مکانات بنائے. اب بھی تم دیکھو کتنے شاندار ان کی رہائشیں تھیں. ہم نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا. تو عذاب اگر تم پر آیا تمہارا بھی کچھ نہیں بچے گا. آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت، پھر وہ ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر زیادہ کمزور تھا. اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی؟ عاص بن وائل نے حضرت خباب کے کچھ پیسے دینے تھے، کچھ قرض دینا تھا. تو وہ کہنے لگا خباب میں تمہیں اس صورت میں دوں گا تم محمد کا انکار کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا تو مر بھی جائے نا تب بھی میں ایسے نہیں کروں گا. اس نے کہا میں اگر مر بھی گیا نا تو آگے کوئی جہان اگر ہوا تو وہاں بھی مجھے ایسے ہی مال و اسباب ملے گا جیسے آج میرے پاس ہے، اور تم اگر اگلے جہان میں گئے جیسے تم آج یہاں غریب ہو تم وہاں بھی غریب ہوگے. تو اس کے رد میں یہ نازل ہوا، ارشاد ہوا کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم عنقریب اس کی باتوں کو لکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے، اور ہم ہی اس کی باتوں کے وارث ہیں اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا. اے عاص بن وائل تو اکیلا اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، تیرا کوئی مال نہیں ساتھ ہوگا، تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. ہرگز نہیں، عن قریب وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر کے بھیجا جو انہیں برائیوں پر برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟ سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں، ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف سواریوں پر بھیجیں گے. متقین کو عظیم الشان اونٹ سونے چاندی کے پالان ہوں گے، ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے، اس پر بٹھایا جائے گا، وہ ان کو جنت تک چھوڑ کر آئیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں کفار، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے. وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد لے چکے ہیں. اور کافروں نے کہا رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے، بے شک تم نے بہت سخت بات کہی ہے. قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، اور رحمان کے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطور بندہ حاضر ہوگا. اللہ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور ان کو گن لیا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عن قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان یعنی اللہ کریم ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یہ اولیاء کرام کی محبت جو دلوں میں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے. یہ جو حضور شہنشاہ بغداد شاہ جیلاں کی محبت دل میں ہے، حضور شیخ علی بن عثمان حجویری دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت دلوں میں ہے.
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت دلوں میں ہے تو یہ محبت ایسے ہی نہیں آئی، سینکڑوں سال بیت گئے ان کو انتقال کیے ہوئے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی 100 سال بیت گئے ان کو انتقال کیے ہوئے، آج بھی لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، اور ایسے ہی لوگ ان سے محبت کرتے رہیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو اس سے ڈرائیں۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ آسان ہے، اگرچہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم اردو بولنے والے ہیں یا ہم پنجابی بولنے والے ہیں یا ہم کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، لیکن اس قرآن میں ایسی تاثیر ہے، ایسا اثر ہے کہ جو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ کوشش کرے تو صحیح، جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فہم کی منزل، اس کا سمجھنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم دنیا سمجھنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے، جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم کتنی سٹرگل کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو باریکی سے ہم ڈیٹیل میں جا کر سمجھتے ہیں۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری آیت ہے، اور ہم اس سے پہلے کتنی صدیوں کے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی آہٹ سنتے ہیں؟ یہ سورہ مریم کا اختتام ہے، اس سے آگے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ اگر کفار اسلام نہیں لاتے تو آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کا ایمان نہ لانا، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبی راتوں کا قیام کر کے ساری رات کھڑے ہو کر آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ جیسے سورہ مزمل میں ارشاد ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام نہ کریں، نصف رات قیام کر لیں یا اس پر کچھ زیادہ کر لیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے نصیحت اسی صورت میں ملے گی جب خوف خدا ہوگا۔ خوف خدا بڑی کمال کی چیز ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو رحمان ہے اور اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ فرما ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ان کے درمیان میں ہے اور زمین کی تہ میں ہے، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ انسان بلند آواز سے پکار، آہستہ پکار، دل میں پکار، وہ تیری پکار کو سنتا ہے، تیری فریاد کو سنتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ کے نام کتنے پیارے، کتنے حسین، کتنی عظمت اور فضیلت والے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنے پاکیزہ نام ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے، شمار کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکات ضرور حاصل کرنی چاہیے، کم از کم زندگی میں ایک بار ان ناموں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پڑھتے رہنا تو بہت ہی فضیلت اور برکت والی بات ہے۔ آج کل ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر ان اسماء کی برکت حاصل کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے،
اور ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کا ایک کلپ چلایا جاتا ہے، آڈیو کلپ، جب دلہن کی انٹری ہو رہی ہوتی. میں اس میں ایک بات عرض کروں گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی برکات ہم ضرور حاصل کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم سوچیں تو صحیح، کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء کی ہم کہیں توہین تو نہیں کر رہے، بے ادبی تو نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا، اے مومنو اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو. اے مومن عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو. اور ہم نے دلہن پر لائٹس فوکس کی ہوئی ہیں، ہال کی لائٹس بند، دلہن پر لائٹیں ہم نے فوکس کی ہیں، اور اس دلہن کو سب غیر محرم مرد دیکھ رہے ہیں، اور ایسے میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء کو چلا رہے ہیں. کیا ہم تعظیم کر رہے ہیں ان اسماء کی؟ ذرا اس پر ضرور غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو. ہم اسماء سے پہلے اور اسماء کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں، دلہن جب آ رہی، دولہا دلہن آ رہے ہیں، اسماء چلائے، اس سے پہلے ہم کیا کچھ کرتے رہے اور اس کے بعد ہم کیا کیا کچھ کریں گے؟ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں یا اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں؟ اس لیے اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسماء کی صحیح برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستہ کی کوئی نشانی پاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو دور آگ جلتی ہوئی دیکھی، تو اپنی اہلیہ کو کہا تم ٹھہرو، میں آگ سے کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں. تو جب آپ آگ کے پاس گئے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ آگ جو تھی وہ تو ایک درخت میں نظر آ رہی ہے. اور کمال کی بات کہ درخت میں آگ نظر آ رہی ہے لیکن درخت کو آگ لگ نہیں رہی، بلکہ بڑا خوبصورت منظر ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے. فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں، سو آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں. اب اس درخت میں سے جہاں آگ لگی ہوئی ہے اس میں سے آواز آ رہی، میں آپ کا رب ہوں، آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں، اپنے جوتے اتار دیجئے. جوتے کیوں اتاریے؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مقدس میدان ہے، یہ پاکیزہ دھرتی ہے. جوتے آپ کے پیروں کو، تلووں کو زمین پہ مس ہونے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. جوتے اتاریں اور براہ راست اپنے قدموں کو اس وادی سے، اس مٹی کے ساتھ مس کریں اور اس کی فرحت آپ محسوس کریں. آپ اس کو تھوڑا سا سوچیں، گرمی کا موسم ہو یا درمیانہ موسم ہو تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا آپ صبح پارک میں جائیں تو شوز اتار کر ننگے پاؤں ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر چلیں تو کیسی فرحت محسوس ہوتی. تو شاید کچھ ایسا تھا، اس وادی طویٰ کا کچھ ایسا اثر تھا اس مٹی میں، اس زمین میں، یا اس کی کچھ برکات تھیں جو آپ کے جسم تک منتقل ہونا تھی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو وحی کی جائے اس کو بغور سنیے. یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے جو وحی کی جائے اس کو غور سے سنیے گا. اب غور سے سننا کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غور سے سننا چاہیے کلام الہی کو. غور سے سننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ، ہمارا جسم کوئی حرکت نہ کر رہا ہو، ہم کسی چیز سے کھیل نہ رہے ہوں. یہ نہیں کہ ہاتھ میں موبائل اور ہم درس قرآن سن رہے ہیں، ہم کسی اور کام میں مشغول ہیں، دھیان کہیں اور، توجہ کہیں اور ہم درس قرآن سن رہے ہیں. بھائی کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، غور سے سنیں، ہمہ تن گوش ہو کر، سراپائے کان بن کر، پورے جسم کو کان بنا کر اللہ کا کلام سنیں، اور سنتے ہوئے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو ہم سنیں گے اس پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو آپ میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی کا صلہ دیا جائے۔ پس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اے موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے کچھ پوشیدہ تو نہیں ہے۔ اب دائیں ہاتھ جو شخص آپ سے جس سے بات کر رہے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو آپ کو نظر آ جائے گی نا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز جس کا سوال کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیوں کیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، قال ہی عصای، موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، ہاتھ میں پکڑنے والی میری سٹک ہے۔ تو جواب تو اتنا ہی تھا سوال کا، لیکن آپ نے اتنا جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے آگے مزید کہا اتوکئ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ نے تو سوال یہ کیا تھا ہے کیا، آپ نے وہ بھی بتایا کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی بتایا۔ اس کی ایک مفسر نے اس کی توجہ یہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا جو لطف حاصل ہو رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی اثر آفرینی محسوس کر رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ نے چاہا میں اللہ سے زیادہ کلام کروں، زیادہ گفتگو کروں، اس لیے انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دو، اس کو پھینک دیں۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا، وہ سانپ بن گیا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، آپ نہ ڈریں، اس کو پکڑیں۔ آپ نے اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ وہ عصا بن گیا، دوبارہ وہ سٹک بن گئی۔ یہ ایک معجزہ آپ کو عطا کیا گیا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةٍ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لیں تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور پھر فرمایا آپ جائیں اور فرعون کی طرف جا کر اس کو تبلیغ فرمائیں اور اس کو دعوت دیں۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرعون کو جائیں تبلیغ کریں تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کشادہ فرما۔ یہ خود عرض کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ حضور کو بن مانگے عطا کیا جا رہا ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ زبان میں گرہ ہو، بولنے میں مشکل ہو تو ظاہری بات ہے بولنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور سمجھانے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے عرض کی میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یہ 4 آیتیں، قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ جو قول ہے، یہ جو 4 آیتیں، یہ بڑی بابرکت ہیں۔ ان کو بیان کے آغاز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان کو تلاوت سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، فہم کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ذہن کھولنے کے لیے بھی ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے عرض کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دیں، اس کو بھی نبوت عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ وحی کی تھی جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ پر یہ احسان کر دیا گیا، اس سے پہلے بھی آپ پر احسان کیا گیا تھا جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی تھی، ان کے دل میں بات ڈالی تھی یا خواب میں ان کو حکم فرمایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ آگے ارشاد ہے أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ آپ کی والدہ کے دل میں یا ان کے خواب میں یہ حکم ہوا تھا، دل میں خیال ڈالا گیا تھا یا خواب میں حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ ہم پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو پہلے تو بچوں کو مسلسل قتل کرتے رہے، پھر کچھ دیر قتل کر دیتے تھے، کچھ دیر چھوڑ دیتے، 1 سال قتل کرتے اور 1 سال چھوڑ دیتے، اس طرح بھی رہا۔ تو جس سال بچوں کو قتل کرتے تھے اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال ڈال دیا یا ان کو خواب میں دکھایا، تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا۔ تو ترجمہ میں ارشاد ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے، اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے لے گا۔ کون دشمن؟ فرعون، جو قتل کر رہا ہے، صرف اس لیے قتل کر رہا ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ گئے۔ یہ فرعون کی وائف تھی، اس کی اہلیہ تھی، اور ایمان والے بلند ترین مقام کی جو خواتین ہیں ان میں ایک حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو آپ نے چاہا کہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنائیں اور اس کی پرورش کر لیں۔ اس تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، جب آپ کی بہن جا رہی تھی وہ آل فرعون سے کہہ رہی تھی کیا میں تمہاری اس کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی، اور ہم نے آپ کی کئی طرح آزمائش کی، سو آپ کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر اے موسیٰ آپ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں چلے گئے، فرعون کی جو وائف تھی حضرت آسیہ، انہوں نے پرورش کرنی شروع کر دی۔ اب چونکہ وہ ماں کبھی نہیں بنی تھی، وہ تو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، بچے کو فیڈ نہیں کروا سکتی تھی، تو دائی کو بلایا گیا۔ اب جس دائی کو بھی بلایا گیا تو وہ جب بھی بچے کو فیڈ کرواتی تو بچے نے دودھ نوش نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جنہوں نے دیکھ لیا یہ صندوق جو ہے جس میں میرا بھائی ہے یہ فرعون کے گھر میں پہنچ گیا، وہ فرعون کے گھر میں جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں اس بچے کی پرورش کرنے کے لیے ایک خاتون کو میں جانتی ہوں کہ وہ اس کی پرورش کر سکتی ہے، وہ اگر اس کو دودھ پلائے تو یہ بچہ دودھ پیے گا۔ انہوں نے کہا لائیں اس خاتون کو۔ تو یہ گھر آتی ہیں، آ کے والدہ کو بتاتی ہیں کہ میرا بھائی فرعون کے گھر میں ہے اور اس کو دودھ پلانے کے لیے دائی کی ضرورت ہے، تو آپ وہاں چلی جائیں۔ تو آپ کی والدہ ان کے گھر میں جاتی ہیں، ان کو بطور دائی رکھ لیا جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی، ان کی پرورش کرنے والی ان کی ماں ہی ہیں، ان کی والدہ خود ان کی پرورش کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ سب انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس سے آگے ارشاد ہے اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں، میری یاد میں سستی نہ کریں۔ انسان کے لیے خوبی یہ ہے ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ سوتے وقت سونے کی دعا پڑھ لیں، جب اٹھیں تو اٹھنے کی دعا پڑھ لیں،
کھانا کھاتے وقت کھانے کی دعا پڑھ لیں، اختتام پر اختتام کی دعا پڑھ لیں، وضو کی دعا پڑھ لیں. کتنی دعائیں ہیں، کتنے وظائف ہیں. یہ ہم اگر پڑھتے رہیں، سودا بیچتے وقت، خریدتے وقت ہم یاد رکھیں کیا رولز ہیں، کیا اصول ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے. کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمانے کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور جا کر اس کو واضح و نصیحت کریں، اس کو اسلام کی طرف لائیں. اور پھر آگے بڑی اہم بات ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو نصیحت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات نرمی سے کرنی چاہیے. یہ جھگڑے سے ذہن میں بات نہیں اترتی، دل میں بات نہیں اترتی. لڑائی جھگڑے سے سمجھانا ہے، نصیحت کرنی تو پیار سے، قول لین، نرمی سے سمجھانا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ نرمی سے بات کریں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اے موسیٰ، چاہے وہ میرا دشمن ہے، چاہے وہ سرکش ہے فرعون، جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ اس کے گھر میں رہے ہیں، آپ اس کے گھر میں پرورش پائے ہیں، اس لیے نرمی سے بات کیجیے گا. بڑی تڑپا دینے والی بات ہے جب ایک کافر جس کے ہاں کچھ دیر، کچھ سال پرورش کی ہو، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے. تو جو سگا باپ ہے، جس نے بچپن سے لے کر اب تک یہاں پہنچایا، اس سے نرمی سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اس کے کتنے زیادہ حقوق ہیں، والدین کے کتنے زیادہ حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو والدین کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، سرکش لہجہ نہیں ہوتا، قول لین سے بات کرتے ہیں، نرم بات کرتے ہیں. خوش نصیب لوگ ہیں وہ. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. سو اس کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو ایذا نہ دے. بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى. اب یہ دونوں فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اس کو جا کے کہتے ہیں کہ خدا کی توحید کا قائل ہو جا. تو فرعون آگے سے کیا کہتا ہے؟ قال فمن ربكما یا موسیٰ. اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ؟ یعنی تمہارا رب تو میں ہوں، اگر میں تمہارا رب نہیں ہوں معاذ اللہ، فرعون کا رب، پھر تمہارا رب کون ہے یا موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کتنا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی، پھر ہدایت دی. یعنی میرے رب نے جو بھی پیدا کیا پرفیکٹ پیدا کیا، اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا جو میرے رب نے بنایا. فرعون نے کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ وہ جو پہلی قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ اس نے کیوں کہا تھا؟ اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، مفسر نے بہت کچھ کہا، لیکن ایک بات ہے کہ وہ اصل موضوع سے بات کو ہٹانا چاہتا تھا. اصل موضوع سے بات ہٹا کے ادھر ادھر دھیان دلوانا چاہتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب. موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے. میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے. کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے، اور اسی سے
دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے، اور بے شک ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھائیں، اس نے پھر بھی جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کو اپنے جادو کے ذریعے ہمارے ملک سے نکال دو؟ پس ہم بھی تمہارے مقابلہ میں ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا، یہ مقابلہ کھلے میدان میں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ فرعون نے چیلنج کیا، کہا تم جادوگر ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاؤں گا اور پھر مقابلہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے چیلنج قبول ہے، جس دن تمہارا جشن کا دن ہے اسی دن بلا لینا جادوگروں کو بھی، میں بھی آ جاؤں گا، اور پھر دیکھ لیں گے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ پھر فرعون چلا گیا اور اپنے ہتھ کنڈے جمع کر کے آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم پر افسوس ہے، تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو، وہ تم کو عذاب سے ملیامیٹ کر دے گا، اور بے شک جس نے بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ پھر وہ لوگ اپنے معاملہ میں مختلف ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں جو اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تم اپنے سارے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہا، کئی طرح کی باتیں کہیں، اور پھر خوب تیاری کر کے جادوگروں کو بلا لیا، اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے، لوگ کھڑے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے۔ اب جادوگر ہیں ایک طرف، پورے علاقے کے بہترین جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا، اور دوسری طرف اللہ کے بندے، اللہ کے دو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، آیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں؟ یعنی اب مقابلہ تھا نا جادوگروں کا جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا پہل آپ کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پہل کریں۔ اب انہوں نے کیا کیا جادوگروں نے؟ انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئیں، اور وہ سانپ دوڑتے ہوئے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ موسیٰ نے کہا تم پہلے ڈالو، پس اچانک موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ پس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف پایا، ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے، اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ جو دائیں ہاتھ میں اس کو پھینکیں، یعنی اپنی عصا کو پھینکیں۔ آپ نے اپنی عصا کو پھینکا تو عصا اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، اور وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اب سارے سانپ اس اژدہا نے نکل لیے، واپس وہ اژدہا آپ کی طرف آیا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ دوبارہ آپ کی لاٹھی بن گئی۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، ہم نے جو کیا تھا یہ تو جادو تھا، لیکن یہ موسیٰ نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جادو کو جانتے تھے، وہ جان گئے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو وہ سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں گر گئے۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت عطا فرمائی، اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ ان کا تعظیم کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنا۔ کیا تعظیم کی؟ انہوں نے کہا موسیٰ پہلے آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈالیں؟ اگر وہ تعظیم نہ کر رہے ہوتے تو اچانک حملہ کرتے موسیٰ علیہ السلام پر، ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کی تعظیم کرتے ہوئے کہا تھا پہلے آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈالیں۔ یہ جو تعظیم کی تھی نبی کی، اس تعظیم کی وجہ سے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، پس سب جادوگر سجدے میں گر گئے
انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹوں گا اور تم کو ضرور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ اب فرعون ہار ماننے والا تو تھا نہیں، اس نے جب دیکھا کہ میرے جادوگر ناکام ہو گئے تو اس نے، اور بلکہ جادوگر ایمان لا رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، ان کو نبی مان رہے ہیں، تو اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے، تو اس نے الٹی کاروائی کی اور لوگوں سے کہا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ بھی جادوگر ہیں، اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہیں، اور یہ بڑے جادوگر ہیں، اور انہوں نے پلاننگ کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جانب سے تمہارا بازو اور ایک جانب سے تمہاری ٹانگ کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، خبردار تم یہ کیوں کر رہے ہو، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اور جادوگر کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں تو جو چاہے کر لے، ہم جو دلیل دیکھ چکے ہیں ہمارے دل میں ایمان گھر کر گیا ہے، ایمان کے مقابلے میں جو تکلیف تو ہمیں دینا چاہتا ہے دے لے، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ہم تجھ کو ہرگز ان واضح دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس ذات پر ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، پس تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزر، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے جادو کرنے کے اس گناہ کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور بے شک جو اپنے رب کے پاس جرم کرتا ہوا آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس ایمان کے ساتھ حاضر ہو اور اس کے اعمال نیک ہوئے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، دائمی جنتیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ان لوگوں کی جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے جائیں، پھر ان کے لیے سمندر میں سے خشک راستہ نکالیں، آپ کو کسی کے پکڑنے کا خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ پس فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا، ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور ان میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ یقیناً تباہ ہو گیا، اور بے شک میں اس کو ضرور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، پھر ہدایت پر جم جاتا ہے۔ اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی؟ اب موسیٰ علیہ السلام جب طور پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کلام ہوتا ہے اس کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 83 سے، اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی؟ موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے رب میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی کی۔ فرمایا پس ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ پس موسیٰ غم اور غصہ کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ موسیٰ نے کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر بہت مدت گزر گئی تھی، یا تمہارا یہ ارادہ تھا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، سو اس لیے تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے، اور جب آپ وہاں پر گئے تو ان لوگوں نے بچھڑا، سامری نے بچھڑا بنایا اور ان لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو آپ جب واپس آئے، آپ نے جب دیکھا کہ ساری قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو آپ سخت جلال میں آئے، اور اس وقت آپ نے گفتگو کی کہ تم نے میرے واپس آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔
انہوں نے کہا ہم نے دانستہ آپ سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ ہم پر لاد دیا گیا تھا تو ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا، سو اسی طرح سامری نے ان کو آگ میں ڈالا تھا۔ پس اس نے ان کے لیے بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس کی بیل کی طرح آواز تھی، تو لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، موسیٰ تو بھولا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہوئے تو قوم نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمارے پاس فرعون کی قوم کے زیورات تھے، اس کا بوجھ تھا ہمارے اوپر، اب یہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے تھے نا شرعی طور پر، مال غنیمت کو یہ اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو سنبھالے پھر رہے تھے۔ تو سامری نے انہیں کہا کہ تم ان سے جان چھڑاؤ، اور ان سے جان چھڑانے کا طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں، تم ایک گڑھے میں ڈالو، وہاں پہ آگ لگا دیتے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، مفسرین نے ایسے لکھا۔ اب انہوں نے اس کو آگ میں ڈال دیا، سامری نے اس کو میلٹ کر کے پگھلا کے اس سونے سے ایک سونے کا بچھڑا بنایا۔ اب وہ سونے کا بچھڑا جو تھا اس میں سے آواز بھی آتی تھی، وہ بولتا بھی تھا۔ اس نے کہا یہ ہے خدا تمہارا، موسیٰ کا بھی یہی خدا ہے، موسیٰ تو بھولا رہا معاذ اللہ۔ اب ان لوگوں نے اس بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ تو کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا اور نہ ان کے کسی نقصان اور نفع کا مالک تھا؟ یعنی اگر ایک چیز ان کے سامنے ایک حیران کر دینے والی چیز تھی کہ وہ سونے کا بنا ہوا بچڑا ہے اور بول رہا ہے، تو کیا ان کو یہ سمجھنا آئی کہ ان کے کسی سوال کا تو وہ جواب نہیں دے رہا، نہ ان کو کوئی نفع دے رہا ہے نہ کوئی نقصان دے رہا ہے، تو پھر انہوں نے کیوں اس کی پوجا شروع کی، کیوں اس کی عبادت کی؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور ہارون ان سے پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچڑے کی وجہ سے تم کو صرف آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کے واپس آنے تک ہم اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ یعنی ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن قوم نہ مانی اور وہ بچڑے کی پوجا کرتے رہے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے بھی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو آپ کو کس چیز نے منع کیا جو آپ نے میری پیروی نہ کی؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور نہ سر کو، بے شک مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے ناراض ہوئے کہ آپ نے قوم کو کیوں نہیں روکا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میں نے قوم کو بہت منع کیا، پوری کوشش کی، اور پھر مجھے فیل ہوا کہ اگر میں زیادہ کوشش کروں گا تو قوم کہیں گروہوں میں بٹ نہ جائے اور زیادہ اختلافات نہ پڑ جائیں، اس لیے میں نے اپنے طور پر جو کوشش کر سکتا تھا میں نے کی ہے۔ پھر میں آپ کا انتظار کرنے لگا کہ آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ خود اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری سے مخاطب ہوتے ہیں۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے بنایا تھا نا، تو اس سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے اللہ کے رسول یعنی جبریل کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس مٹھی بھر خاک کو بچھڑے کے مجسمہ میں ڈال دیا، میرے دل نے یہی بات بنائی تھی۔ کیا کیا تھا اس نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے جانے لگے، جب فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، اب حضرت جبریل علیہ السلام بھی گھوڑی پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار تھے، اس گھوڑی کا قدم جہاں پہ لگتا تھا، جیسے ہی وہ قدم اٹھاتی تھی وہاں سبزہ اگ آتا تھا۔ تو اس چیز کو سامری نے فیل کر لیا کہ جہاں اس کے قدم لگتے ہیں وہاں زمین پر کوئی مٹی میں کوئی اثر آتا ہے، تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی۔ اس نے کہا میں نے وہی مٹی بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، وہ مٹی ڈالنے کی دیر تھی کہ بچھڑے میں سے آوازیں نکلنے لگ گئی۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام
اس سے ناراض ہوئے، اور آپ نے پھر اس سے کیا خطاب فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا اب تو یہاں سے چلا جا، اب تو زندگی بھر یہی کہے گا مجھے مت چھونا، لا مساس، مجھے ٹچ نہ کرنا، مجھے مت چھونا، اور تجھ سے آخرت میں سزا کا وعدہ ہے جس سے تو ہرگز نہیں بچ سکے گا، اور تو اپنے اس خود ساختہ معبود کو دیکھ جس کی عبادت پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اس کو ضرور جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، سامری وہاں سے چلا گیا اور ایسے مرض کا شکار ہوا جیسے ہی کوئی شخص اس کو ہاتھ لگاتا، ٹچ کرتا، اس کو بخار ہو جاتا، اس کو بھی بخار ہو جاتا، جو اس کو ٹچ کرتا اس کو بھی بخار ہو جاتا، اس لیے یہی کہتا رہتا لا مساس لا مساس، مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، اور اسی مرض میں یہ مبتلا رہا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ ہم اسی طرح آپ پر گزشتہ خبروں کا بیان فرماتے ہیں، اور بے شک ہم اپنے پاس سے آپ کو ذکر قرآن عطا فرما چکے ہیں۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کس کو کیا پتا تھا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سینکڑوں سال پہلے کے واقعات، پہلے کی باتیں، اور ان واقعات کی ڈیٹیل، تفصیل، مکالمات، یعنی جو آپس میں گفتگو وغیرہ ہوئی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتائے، اور یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اور جس شخص نے اس سے منہ موڑا وہ یقیناً قیامت کے دن بہت وزنی بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن سے منہ موڑا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، بہت وزنی بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامت حملا، وہ ہمیشہ اسی بوجھ میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ کیسا برا بوجھ ہوگا جس دن میں سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اٹھائیں گے، اس دن ان کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی، وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے تم صرف 10 دن ٹھہرے تھے، دنیا میں زندگی میں کتنا ٹھہرے تھے؟ 10 دن ٹھہرے تھے۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کہیں گے جبکہ ان کے نزدیک سب سے اچھے طریقہ والا یہ کہے گا تم تو صرف ایک دن ٹھہرے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا۔ آپ اس زمین میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ اونچ نیچ، اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی۔ سو اے مخاطب، تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکے گا۔ اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع بخش نہیں پہنچائی جائے گی، جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ اس کو وہ سب معلوم ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور لوگوں کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تمام لوگ اس ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے کی اطاعت کر رہے ہیں، اور بے شک وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا جو ظلم کا بوجھ لاد کر لائے گا۔ اور جو شخص ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے، اور اس میں کئی قسم کی سزاؤں کی خبر سنائی ہے تاکہ لوگ ڈریں، یا وہ سزا کی خبر ان کے دلوں میں نصیحت پیدا کر دے۔
پس بلند شان والا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آپ کی طرف پوری وحی کی جائے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور آپ دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، آیت نمبر 114 کے آخر میں قُل رب زدنی علما، آپ کہیے اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا نافرمانی کرنے کا قصد نہیں پایا، وہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھول گئے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ پس ہم نے آدم سے فرمایا اے آدم یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، بے شک آپ جنت میں نہ بھوکے رہیں گے اور نہ برہنہ، اور نہ آپ جنت میں پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کی تپش محسوس کریں گے۔ شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں دائمی حیات کے درخت کی طرف آپ کی رہنمائی کروں اور اس بادشاہت کی طرف جس کو کبھی زوال نہ ہوگا؟ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ آپ دائمی حیات جئیں گے آپ اگر اس درخت سے کھا لیں۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، پس ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا سو ان دونوں کے ستر کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، اور آدم نے بظاہر اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ لغزش میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو بلند درجات کی ہدایت دی۔ فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ اب کفار تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے تو ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی تنگی میں نہیں راحت میں گزرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس مال و اسباب کی فراوانی ہے، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے، لیکن زندگی سکون والی نہیں ہے۔ یہ نفسیاتی مسائل بیماریاں یہ کہاں پر ہیں؟ کفار کے ہاں ہیں۔ خودکشی کے سب سے زیادہ واقعات ایمان والوں میں نہیں ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہیں، کفار میں ہیں۔ بے سکونی، یہ ذہنی نفسیاتی مسائل سب ان لوگوں میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں تو نے ان کو فراموش کر دیا تھا، اور اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور حد سے تجاوز کرے ہم اسی طرح اس کو سزا دیتے ہیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی کہ ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو اسی وقت عذاب آج چمٹتا، سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے رہیے، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، اور ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمانے کے لیے دنیا کی آرائش اور زیبائش کی جو چیزیں دے رکھی ہیں آپ ان کی طرف ہرگز آنکھیں نہ پھیلائیں، آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد ہے، لیکن حضور کے ذریعہ سے ہمیں بھی ارشاد ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو دیکھ کر بڑا متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کو جو کچھ بہت زیادہ ملا ہوتا ہے اس میں اس کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش میں اگر ہمیں ڈالا جاتا تو ہم اس پر پورے نہ اتر سکتے، اس لیے زیادہ کسی کے پاس دیکھ کر اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اپنے پاس ہے، جو اللہ نے دیا ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر جمے رہیں۔ ہم آپ سے آپ کے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور نیک انجام صرف تقوی کا ہے۔ اور انہوں نے کہا، یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آ چکی جو پہلی کتابوں میں ہے؟ اور اگر ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم عذاب میں ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے۔ رسول آئے ہیں تو ان پر اعتراضات اور ان سے مختلف معجزات کی ڈیمانڈ، اگر نہ آتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ ہماری طرف تو کوئی آئے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول کو بھیجا ہے، اس پر جو دلائل دے کر بھیجا ہے، ان دلائل کو دیکھ کر رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، آپ کہیے سب انتظار کر رہے ہیں، سو تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ اسی کے ساتھ 16ویں پارہ کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں بہت سارے واقعات پڑھے، بہت سارے انبیاء کے تذکرے پڑھے، جو کچھ پڑھا ہے اس میں جو حکمت آمیز باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔